نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی نے ان پڑھ اور بوڑھے حضرات کے لیے بہترین اور آسان وظیفے بتلائے جس سے وہ دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں حاصل آسانی سے کر سکتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے ان کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور ایک بوڑھی صحابیہ نے جب آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ایک مختصر وظیفہ ارشاد فرما دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے ایک مختصر وظیفے کے ایسے چھپے ہوئے رازوں کو کھولا کہ ہمارے لیے وہ راز نعمتوں سے کم نہیں۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، پہلے اس نام کی تفصیل سن لیں۔ ام ہانی یہ کون تھی؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، بڑی بہن ہیں، اور یہ ان کی کنیت ہے۔ نام ان کا فاختہ ہے، مطلب فاختہ کا معنی ہو گیا چڑیا کی طرح خوبصورت۔ تو ان کی کنیت ہوئی کس طرح؟ ان کے بیٹے کا نام جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے لگے ہانی تھا۔ ہانی تو ہانی صحابی کا نام بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے خوشخبری لانے والا، خوشخبری دینے والا، سیر ہونے والا۔ تو بہت بہترین اللہ کی طرف سے رزق، یعنی یہ بہت بہترین معنی ہے اس کا۔ اور صحابی ہے تو صحابی کے نام میں معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ام ہانی ہم کسی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ ام ہانی کنیت ہے۔ ام ہانی جو کنیت ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی ان کا جو نام ہے حقیقتاً جو فاختہ ہے، مطلب چڑیا کی طرح خوبصورت، یہ نام رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے ان کی کنیت رکھنے سے۔ انہوں نے تو اپنی پہچان کے لیے اپنی نسبت اپنے بیٹے کی طرف کرتے ہوئے یہ نام رکھ لیا۔ ام ہانی سے بہتر ہے جو ان کا اصل نام ہے فاختہ، وہ نام رکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ قد کبرت وضعفت، اے اللہ کے نبی میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، میرے جسم میں جان نہیں ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں زیادہ لمبے چوڑے نفل نہیں پڑھ سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، آپ مجھے فمرنی بعمل اعملہ وانا جالسہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر انتہائی قیمتی اور آسان وظائف بتائے، وہ دھیان سے سن لیں، عمل کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی۔ کیا فرمایا؟ سبح اللہ مئۃ تسبیحہ، کہ اے ام ہانی تو اس طرح کیا کر کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، فإنها تعدل لك 100 رقبہ، یہ تیرے لیے ایسے جیسے تو نے 100 عرب غلام، اور 100 عرب غلام بھی من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 عرب غلام تو نے آزاد کر دیے۔ اب اس کا کیسے پتہ لگے گا کہ 100 عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیں جس طرح اگر مثال کے طور پہ ایک عرب غلام کی قیمت لگا لیں 1 لاکھ روپے، تو 100 عرب غلاموں کی قیمت ہو گئی 1 کروڑ روپے، تو لہٰذا 1 کروڑ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا کس پر؟ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وجہ کائنات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور وظیفہ پوچھنے پر وظیفہ دیا کہ بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس وظیفے کو کریں اور 1 کروڑ روپے صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کریں۔ اور پھر فرمایا وَحْمِدِ اللَّهَ 100 تحمیدہ، تو اس طرح کیا کر کہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ 100 فَرَسٍ، کہ اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تو نے 100 گھوڑے مسرجتن ملجمتن، 100 گھوڑے بما سامان اور لگام کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دے دیے اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اب اس کا تصور کریں کہ ایک گھوڑے کی قیمت آج کے دور میں کتنی ہے؟ کم سے کم 5 لاکھ روپے، اور پھر اس کے اوپر سامان کی لاگت کتنی بنی؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیں 100 گھوڑے بما سامان کے، اور عرب نسل کے گھوڑوں کا کیا کہنا جو آج کل نایاب ہیں، ملتے ہی نہیں، اور ایک گھوڑے کی قیمت کروڑوں روپے ہے، میں تو کم سے کم 5 لاکھ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ایک یہاں پہ عزیز ہیں، ان کے ایک گھوڑے کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، تو لہٰذا کروڑوں روپے صدقہ کرنے کا ثواب کس پہ ملا؟ صرف اور صرف الحمدللہ 100 دفعہ پڑھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم یہ سارے کتنی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وضو ہے یا نہیں ہے تو الحمدللہ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔
رات جب تک نیند نہ آئے کر سکتے ہیں، سواری پہ سوار ہو کے ہم اس کو پڑھتے رہیں، جدھر بھی جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں چل رہے ہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں، کتنا بڑا ثواب حاصل کر لیں گے، تھوڑے سے وقت میں زیادہ ثواب۔ اور پھر فرمایا وَكَبِّرِ اللَّهَ مِئَةَ تَكْبِيرًا، 100 مرتبہ تو اللہ اکبر پڑھا کر، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تو نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیے اور وہ کیا ہوا، متقبلا، وہ اللہ نے قبول کر لیے۔ اب آپ یہ تو خود تصور کر لیں کہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی بنتی ہے، اور پھر آج کے دور کا حساب لگائیں، گویا کہ کروڑوں روپے بنے، مطلب کہ ہم ایک نماز پہ بآسانی، جو ہماری گھر کی مستورات ہیں، اکثر ہمارے بڑے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم کون سا وظیفہ کریں، آپ کسی کا وظیفہ نہ کریں، آپ وہ وظیفہ کریں جو اللہ کے نبی نے خود فرمایا، یہ اللہ کے نبی نے وظیفہ خود دیا ہے کہ اس کو کریں، اور اس کا ثواب بھی اللہ کے نبی نے خود متعین کیا ہے کہ اس کا ثواب اتنا ملے گا۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ حلل اللہ مئۃ تحلیلا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، اس کا ثواب کیا ہے، تملأ ما بین السماء والارض، اس کا ثواب زمین آسمان کے درمیان کو گویا کہ ثواب سے بھر دیا گیا۔ اب آپ یہ بتائیں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے، 500 سال کا فاصلہ، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جو موٹائی ہے، اس موٹائی یہ بھی 500 سال کی ہے، پھر آگے دوسرا آسمان بھی 500 سال کا فاصلہ، تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے درمیان کی جو ثواب ہے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا، اور کسی کا بھی عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اسی کا ہوگا جو یہ عمل کرے گا۔ اور پھر ایک دوسری صحابیہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ کا معنی کیا ہے، سلامتی والی، امن والی، جس کو کوئی چیز سپرد کر دی گئی ہو وہ کہتے ہیں سلمہ۔ یہ بھی صحابیہ ہیں، بوڑھی ہیں، یہ بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے بھی کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مختصر ہو، مختصر سے بھی مختصر ہو۔ تو قربان جائیں ہم اپنے نبی کے، ہمارے نبی نے مختصر سے بھی مختصر وظیفہ ایک بوڑھی صحابیہ کو ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کیا کر کہ 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اس کا ثواب ایسا ہے، اللہ پاک اس کے جواب میں کہتے ہیں اے میرے بندی یہ میرے لیے ہے، اے میرے بندے یہ میرے لیے ہے، مطلب یہ کہ اس کا بدلہ میں 100 غلام، 100 گھوڑے، 100 اونٹ اور زمین آسمان کے ثواب کو بھر کر نہیں دوں گا، بلکہ اس کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھا کر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ 10 دفعہ پڑھا کر، اس کے بدلے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے اللہم اغفر لی بھی 10 دفعہ پڑھ لیا کر، فرمایا کہ جو مرد عورت اللہم اغفر لی پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر دفعہ کے جواب میں فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ ہر دفعہ آپ کے کہنے کے جواب میں فرماتے ہیں غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر بندہ 10 دفعہ اللہم اغفر لی کہے گا تو اللہ بھی 10 دفعہ فرمائیں گے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اب بتائیں کہ اس مختصر وظیفے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم یہ بتائیں کہ 2 منٹ میں کتنا کر سکتے ہیں، 5 منٹ اگر ہم اس کو دے دیں تو کتنا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ روزانہ اس چیز کے لیے نکالیں، گویا کہ اللہ جل شانہ روزانہ جتنی دفعہ ہم یہ عمل کریں گے اتنی دفعہ اللہ کہیں گے یہ میرے لیے ہے، میں نے معاف کر دیا، یہ میرے لیے ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر ایک بات یاد آ گئی، آپ علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک موقع پہ فرمایا اے میرے صحابہ جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو نا تو کوئی نیکی کر لیا کرو۔ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ کیا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ اکبر، یہ تو ساری نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب اسی طرح جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو، ایک بندہ وضو کرے، نفل پڑھے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنے چاہیے، اللہ سے سجدے میں گر کر معافی مانگنی چاہیے، جب بھی کمی کوتاہی ہو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، تعلق جو ٹوٹ جائے مسلمان کا جوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ ناپاک بھی ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی تو یہ 2 جملے بول سکتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی،
لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی، گویا کہ یہ دونوں نیکیاں لازمی طور پہ جب بھی کمی کوتاہی ہو فوراً یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے معافی ہو جائے گی۔ اب یہ ان پڑھ حضرات کے لیے، بڑوں کے لیے قیمتی تحفہ ہے، یقین جانیں۔ اور وہ حضرات جو مختصر اکثر گھر کے بڑے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی آپ وظیفہ بتا دیں، مولانا سے پوچھ کے بتا دیں، تو بتائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ چھوٹے چھوٹے وظائف بتائے، ہماری دنیا بھی اس میں ہے، ہماری آخرت بھی اس میں ہے، تو لہٰذا اس پر عمل بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لوگوں کو بتائیں بھی صحیح۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔